اس کورونا نے اتنی عبرت دلائی ہے، اتنی عبرت دلائی ہے، کورونا میں عبرت ہے، کووڈ-19 میں عبرت ہے، مال، اسباب، کاروبار، گھر بار، بیمار، ہر حوالے سے اتنی زبردست سائنس ٹیکنالوجی کے طور پر اتنا بڑا مطلب میلامائن بنایا لوگوں نے 2020 کے بعد تو جناب بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں. کیا ہوا؟ ایک جراثیم کو مارنے کا کوئی علاج، ابھی بھی ویکسین لوگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ نہیں، کچھ ہو گیا تو ریئیکشن ہو گیا، مر گئے، اس کو ذرا دیکھتے کیا نتیجہ نکلتا ہے. نہ بابا میں ویکسین نہ لگاؤ، ابھی نہ لگاؤ، ذرا دیکھنے دو. یہ ساری سوچیں، دیٹ مینس مائنڈ ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے. مگر اسی زندگی کی موت کی کیوں نہیں، قبر کی کیوں نہیں، حشر کی کیوں نہیں، قیامت کی کیوں نہیں، حساب کتاب کی کیوں نہیں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہمیں کسی صورت اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور قبر کی تیاری کی طرف آنا پڑے گا. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، یعنی دنیا کے عیش و عشرت کی کوئی جگہ ہے؟ کیوں؟ جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. آپ گھر کے اندر عالی شان محل میں پتہ چلے باہر آپ کے لیے انتظار ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، پکڑ کے لے جائیں گے، بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. گھر میں کسی گھبراہٹ ہوگی؟ کون سی عیش، کون سی مستی چڑھے گی؟ کچھ نتھنگ. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے. جائیں تو صحیح یار، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، قبرستانوں میں قبریں نہیں مل رہی ہیں، جیلوں میں جائیں تو عبرت، ہسپتالوں میں جاؤ تو عبرت، ابھی تو بازاروں مارکیٹوں میں بھی جاؤ تو سائنس آئیں. کمانے والا بولتا ہے یار ہم کمائی نہیں ہے، جو نہیں کما رہا وہ تو کل بھی رو رہا تھا، آج بھی رو رہا ہے. ہر طرف عجیب و غریب سا سما ہے. راحت، سکون، خوشیاں وہ ہیں کہاں؟ جہاں ہیں وہاں ہم جا نہیں رہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، مسجد، تلاوت، نماز، عبادت، بس وہ غم ہی پیارا لگ گیا ہے کہ جو غم میں اضافہ کر رہا ہے. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہ و بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و جفا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے. غرض ہر طرف سے یہی ایک صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑے ہو گئے، آ جاؤ اب قبر و حشر کی تیاری کریں. بہت ٹائم گزار دیا ہم لوگوں نے، بہت ٹائم گزار دیا، تو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے میرے بوڑھے اسلامی بھائی، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی بچپن میں تھا، جوانی میں کچھ کر لیں گے، جوانی میں آیا ادھیڑ پر میں کچھ کر لیں گے، اب تو بڑھاپا آ گیا،
60 سے اوپر چلے گئے, 55 سے اوپر چلے گئے, 50 سے اوپر چلے گئے, 70 سے اوپر چلے گئے. تو اب موت کے سوا کون سا دور باقی ہے؟ کون سا وقت آنا ہے موت کے بعد, موت کے علاوہ؟ تو بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. یعنی میں نے بڑے بڑے بوڑھوں کی باتیں سنی ہیں یار, وہ قبر کی بات ہی نہیں کرتے, قیامت کی بات ہی نہیں کرتے, حساب کتاب کی بات ہی نہیں کرتے, ایمان کی سلامتی کا ذکر بھی نہیں کرتے. میں نے ایسے ایسے بوڑھے دیکھے, مغفرت کی دعا کی بات ہی نہیں کرتے. کاروبار, کام کاج, کاروبار, کام, وہ آج کل کیا کر رہے ہو, کام نہیں, بازار میں سناٹا ہے, کچھ دھندا پانی نہیں ہے بھائی, بہت پریشانی ہے, کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا, کیسے گھر چلے گا. ارے چچا جان, اب قبر میں کیا کرو گے؟ نماز ایک نہیں ہے, رمضان کے روزے قضا کر رہے ہو, زکوٰۃ پوری دی نہیں ہے, فرض ہونے کے بعد حج کیا نہیں تھا, جھوٹ اور غیبت کے ذریعے آگے بڑھتے گئے, جھوٹ اور ملاوٹ اور دھوکے کے ذریعے کاروبار کھڑا کر دیا, اور اب بھی اس عمر میں پہنچ کر بھی اپنی پچھلی بری زندگی پر افسوس اور ندامت نہیں ہے کہ مجھے کرو تھے نو, میرا کیا ہوگا, میں کیا کروں گا, قبر کا کبھی بھی بلاوا آ جائے گا, آئے دن بیماری, آئے دن ڈرپ لگی ہوئی, آئے دن ہسپتال بھاگ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس چیخ نکال دیتی ہے, نماز قضا ہوئی, کوئی چیخ نہ نکلی. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ فانی جہاں ہے مسلمان, تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان, تجھ کو پھنسا دے گی مرقد میں نادان, تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. شعب الایمان کا مصطفیٰ کریم کا فرمان جو شعب الایمان سے حوالے کے ساتھ نقل کیا گیا ہے, میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے. طول عمل, لمبی امید. نفسانی خواہش حق سے روک دیتی ہے اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا, یہ دنیا کچھ کر کے جا رہی ہے, یعنی دنیا جا رہی ہے, اور آخرت کچھ کر کے آ رہی ہے. ان دونوں یعنی دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کی اولاد یعنی طلبگار ہے. اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو, مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے, آپ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے, اگر یہ ہو سکے کہ تم دنیا کی اولاد یعنی طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو. کیونکہ آج تم عمل کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں ہے, اور کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا. اگر آج ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کل ایک ٹیم آنے والی ہے جو کہ آپ کے سارے فائننس کا حساب لے گی, اور یہ بھی کہہ دیا جائے دیکھو اتفاق ایماندار لوگ ہیں, رشوت بھی نہیں لیں گے, بےمانی بھی نہیں کریں گے, اور تمہاری کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہے گی, اور اگر تمہارے حساب کتاب میں گڑبڑ ہوئی تو تمہارا لائسنس سسپینڈ, تمہارا کاروبار بند, اور تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. ایک ہفتے میں آنے والی ٹیم, کل بھی چھوڑیں, اور کل کا تو سنتے ہی بندہ شاید گر جائے گا. ایک ہفتے میں آنے والی یہ ٹیم, اور اس کی میں نے آپ کو ویسے ہی اور صاحب بیان کے, جبکہ یہ بہت مشکل ہے, میں نہیں کہتا ناممکن ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی ایماندار رہا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, زمین ایمانداروں سے خالی نہیں ہو سکتی, لیکن جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, اس لیے میں نے ایک بات بیان کی,
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو جام پاکستان اور کہاں کہاں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر آپ سن رہے ہو، ذرا تھوڑا سا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ کو اگر ایسی کوئی ٹیم آپ کے آفس پر آئے گی، آپ کے گھر پر آئے گی، آپ کے گھر کا، آپ کے کاروبار کا، آپ کی آمدنی کا سب کا جائزہ لے گی، اور کہیں بھی خدا نہ خواستہ کرپشن، بدعنوانی، چوری یا اس طرح کی کوئی چیز نکلی، آپ نے کوئی اسے قانونی طور پر گڑبڑ کی ہوئی ہے، وہ پکڑے گی اور پکڑ کر آپ کا لائسنس سسپینڈ، آپ کا کاروبار سسپینڈ، آپ کا گھر سیل، آپ کا دکان سیل، آپ کی فیکٹری سیل، آپ کا میل سیل، سارا سیل کر کر آپ کو بھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، اور عمر قید کی سزا دے دی جائے گی۔ اور یہ آنے والی یہ 7 دن باقی رہ گئے ہیں، اور کوئی راہ فرار نہیں ہے، ڈیفینیٹ آئے گی یہ راہ، اس کا نوٹس، اور آنی ہے اس ٹیم کو، اور اس ٹیم نے آپ کا یہ سارا جائزہ لینا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں اس کاروباری آدمی کا حال کیا ہوگا؟ میں نے صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ وہ تعلقات ہی ڈھونڈ رہا ہوگا کسی صورت، پہلے تو ڈھونڈے گا یہ آئی نہ، یا اس میں کوئی جان پہچان والا آدمی ہو جائے، اور کوئی صورت نہیں ملے گی تو یہ کرے گا کیا؟ حساب کتاب ہی صاف نہیں ہے، اکاؤنٹس کے رجسٹرڈ ہی سیٹ نہیں ہے، وکیلوں کو کھلا پلا کر تو اس نے اپنے ریٹرن داخل کیے، اس کی ساری نہ اس کی کوئی انوائسز صحیح ہے، نہ اس کی ویلیو صحیح ہے، انڈر انوائس اور اوور انوائس پر تو اس کے ڈاکیومنٹ تیار ہوئے ہیں، مارکیٹ کے اندر تو اس نے جو پرابلم کیا ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ اتنا ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، گھبراہٹ سوچیے آپ، اس آدمی پر گھبراہٹ کیا ہوگی؟ یہ دنیا کے حساب کی گھبراہٹ ہے، یہ دنیا کے حساب کی گھبراہٹ ہے۔ جب یہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، تو کسی بڑے انٹرنیشنل دنیا کسی ایئرپورٹ پہ نکلتے ہیں، آپ کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار اس بیگ سے کچھ نکلنا ہے، میرے پاسپورٹ سے کچھ نکلنا ہے، میرے ڈاکیومنٹ سے کچھ نکلنا ہے، یار یہ بند کر دیں گے، یہ ڈیپورٹ کر دیں گے۔ اچھا ڈیپورٹ ہوا تو اپنے گھر میں ہی واپس آئے گا نا، لائن آف نو ریٹرن پر تو نہیں ہے نا، گھر سے واپس ہے۔ لیکن اس تمام تر الیگل، فیک، کمزور چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ کچھ نکل آیا تو کیا کروں گا، ہو گیا تو کیا کروں گا، ڈرتے ہی تمام تر چیزوں سے۔ خوف دن میں بیٹھا ہوتا ہے، ہاؤ بیٹھ جاتا ہے، پیٹ میں پھاڑ پڑ جاتی ہے۔ مگر بدقسمتی دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری یہی کی گھبراہٹیں ہیں۔ اگر گھبراہٹ نہیں ہے تو نزاع کے وقت کی گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ میں دنیا سے جاتے وقت کلمہ پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا؟ مجھ پر نزاع کی سختی کیسی ہوگی؟ میری روح نکلنے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ جب موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کس شکل میں آئیں گے، کیا کہیں گے؟ منقول ہے ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے تشریف لائے، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، میں وہ ہوں جو محلات کے مسلح چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے، اور جو رشوتیں قبول نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی کوئی تیاری نہ کی۔ فرمایا اے شخص، سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، اے زندو سنو، کہا جا رہا ہے، یہ آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے، جو چلے گا ان کے لیے تھوڑی ہے یہ آپ کے اور میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ خواہ ملازم ہیں، سیٹھ ہیں، نوکر ہیں، آقا ہیں، غلام ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جو بھی ہے سنو کیا کہا جا رہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی کوئی تیاری نہ کی، تو ارشاد فرمائے شخص کیا تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ تیرا پڑوسی کہاں ہے؟ Where is your neighbor؟ تیرا فلاں قرابت دار کدھر گیا؟ Where is your relatives؟ تیرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عرض کیا وہ تو مر گئے۔
فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی؟ آئے مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر سے میت نہ اٹھی ہو. مجھے نہیں لگتا. ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہ ہوگا جو یہاں سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں, گھروں پہ آپ سن رہے ہو. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے گھر سے کبھی کسی کی میت نہ اٹھی ہو. ڈیفینیٹ اٹھی ہوگی, ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھی ہوگی. یا اس کے جانے نے بھی ہمیں عبرت نہ دلائی؟ آپ نے اپنے پڑوسی کے جنازے شرکت کی ہوگی, کبھی اذان, کبھی آواز تو سنی ہوگی. توجہ فرمائیے, فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی نماز جنازہ اتنے بجے فلاں فلاں جگہ پر ادا کی جائے گی, شرکت کر کے ثواب دارائن حاصل کیجئے. یہ نہ آیا کبھی میرا بھی اعلان ہو سکتا ہے. ہمارے موبائل میں کبھی تو کسی کی موت کی خبر آئی ہوئی ہوگی, اپنی جان پہچان, عزیز رشتہ دار, دوست احباب, قریب لوگوں کی خبر. یہ اس کا یہ انتقال ہو رہی, کل تو میں اس کے ساتھ تھا, صبح بات ہوئی ہے میری. اس پر بھی عبرت لائی کہ صبح بات ہوئی اور ابھی خبر ملی کہ مر گیا. اور ایک خبر لینے والے اب انتظار کر کے اب تیری خبر کب چلتی ہے. اب خبریں آ رہی ہیں, اطلاعیں آ رہی ہیں. فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا؟ پھر اس کی روح قبض کر لی گئی. اللہ اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, کامیاب اور عقل مند وہی ہے. جی ہاں, سکسیس اینڈ انٹیلیجنٹ, یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں. بڑا اہم ٹاپک ہے یہ آج کا جناب, کامیابی اور عقل مندی. کامیابی اور عقل مندی. فرمایا کامیاب اور عقل مند شخص وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر اور آخرت کی تیاری کر لے. جیسا بزرگان دین کا فرمان ہے, یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالی آپ کو اور مجھے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے. بزرگوں کی سوچیں تو دیکھیں, بزرگوں کی سوچیں تو دیکھیں. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہم عامر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے, روتے روتے ان کی ہنچکیاں بندھی ہوئی تھی. ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے, مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے. یعنی قبر کی رات کے ہوش ربا تصور نے مجھے تڑپا دیا ہے. اللہ اللہ اللہ.